بیان بازی کی حد تک تو شعر ہیں، لیکن جب تاریخ جو ان پہ بیتی اس کو قلم بند کرنے کی باری آتی ہے تو شاذ شاذ ہی ہمیں کتابیں ملتی ہیں. شیخ صاحب نے تو اس کی پہل کر دی دنیا میڈیا گروپ کے پلیٹ فارم سے. تو ابھی دنیا میڈیا گروپ کے روح رواں جناب میاں عامر محمود صاحب سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ شخصیات کی موجودگی میں، تو وہاں مجھے تاثر ملا کہ ایک آدھی اور بزرگ سیاسی شخصیت شاید جلد انکشافات سے بھرپور کتاب جو ہیں وہ چھاپنے کو تیار ہو گئی ہیں. تو یہ شیخ صاحب کی کتاب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ چلیں پہل ہوئی اور شاید دوسری کتاب بھی کسی بزرگ شخصیت کی سامنے آ جائے گی. حاضرین محفل، اب میں زحمت دوں گا جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کو. سینئر ترین صحافیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تجزیہ نگار ہیں، صاحب رائے ہیں، کیونکہ انہوں نے شیخ صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بچپن سے لے کے لال حویلی سے لے کے اقوام متحدہ اور مختلف ادوار حکومت میں لے کر. تو میں سمجھتا ہوں ان کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. جناب محترم شیخ رشید صاحب، جناب میاں عامر محمود صاحب، جناب بریگیڈیئر اعجاز صاحب، جناب سلیم صافی صاحب، مالک صاحب، ہز ایکسیلنسیز، اور جامی صاحب، خواتین و حضرات. شیخ صاحب کی صحافت، شیخ صاحب کی سیاست اور میری صحافت یہ قریب قریب ہم عمر ہیں اور اکثر ایک دوسرے کے ساتھ چلی ہیں یا ایک دوسرے کو دیکھتی رہی ہیں. کچھ فاصلہ بھی ہوا ہے تو دوری نہیں ہوئی. شیخ صاحب نے اس وقت سیاست کے میدان میں قدم رکھا تھا جب سیاست کوئی حصول وزارت کا نام نہیں تھی. جو شورش نے کہا ہے نا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں. از افق تاب افق خوف کا سناٹا تھا، رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں. اس وقت شیخ رشید نے جو ایک طالب علم تھے، ایوب خان کے خلاف نعرہ لگایا، ان کی آمریت کے خلاف. ایوب خان کے خلاف میدان میں نکلے، محترمہ فاطمہ جناح کا بیج لگایا اور شمع سے اپنا رشتہ استوار کیا. اور پھر جب ذوالفقار بھٹو صاحب کی حکومت قائم ہوئی تو ان کا جلسہ جب الٹایا گیا راولپنڈی میں تو انہوں نے ایک نیا حوصلہ دے دیا ان سب لوگوں کو جو بھٹو صاحب کی سیاست سے اختلاف کرتے تھے. بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے کہ بچپن ہی سے لکھی تھی مقدر میں اسیری، ماں باپ کہا کرتے تھے دل بند جگر بند. شیخ صاحب کی یہ جو خود نوشت سوانح حیات ہے، یہ ہماری سیاست اور ہماری صحافت اور ہماری تاریخ جو ہے
سب اس میں بولتی ہے. وہ پاکستان کے اس وقت سینئر ترین سیاستدان ہے. کوئی اور شخص ایسا نہیں ہے اس وقت میدان سیاست میں جس کی جد و جہد اتنی طویل ہو جتنی شیخ صاحب کی ہے. تشکیل و تکمیل فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے وہ نصف صدی کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات نہیں. اور نصف صدی جو ہے وہ بھی کم پڑ گئی ہے, اس سے بھی آگے نکل گیا. جاوید ہاشمی صاحب, ان کی بھی بڑی جد و جہد ہے, لیکن اب وہ اس طرح فعال نہیں رہے. شیخ صاحب آج بھی پوری شدت کے ساتھ قومی سیاست میں موجود ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. شیخ صاحب جیل گئے, شیخ صاحب وزیر بنے, لیکن وزارت نے بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑا, ان کو کچھ متاثر نہیں کیا. شیخ رشید نے اپنے آپ کو کسی کرپشن سے آلودہ نہیں ہونے دیا. شیخ رشید کا سر اونچا رہا, اور اس کی وجہ سے ہمارا سر بھی اونچا ہے کہ ہم شیخ صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں, دعا گوؤں میں سے ہیں, ان کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہیں, اور ان کو دیکھنے اور ان پہ نچھاور ہونے والوں میں سے ہیں. شیخ صاحب, مجھے ابھی بات ہو رہی تھی, شیخ صاحب نے کوئی پارٹی نہیں بدلی. وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے, پھر مسلم لیگ ہی میں رہے. اس میں مسلم لیگ میں نون کاف عین لگتی رہی, لیکن شیخ صاحب مسلم لیگ کے دائرے سے نہیں نکلے. اور اب بھی اگر وہ چاہتے, اور کوشش بھی تھی اس بات کی, تحریک انصاف میں شامل ہو جاتے, لیکن انہوں نے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا. وہ مسلم لیگ کے تھے اور مسلم لیگ کے رہے. اور شیخ صاحب نواز شریف, ظفر اللہ جمالی, پرویز مشرف, اب عمران خان, ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے. تو شیخ صاحب نے اپنا نقش جمایا ہے, اور اپنی محنت اور ہمت کے بل پر کسی شہری حلقے میں مسلسل لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کو برقرار رکھنا, اس کی کوئی مثال آپ دوسری پیش نہیں کر سکتے شیخ صاحب کے علاوہ. ان کے بغیر ہماری سیاست جو ہے نامکمل ہے. اور ان کی کتاب آپ دیکھیں, ان کی کتاب ایک پہلے چھپی تھی, اس کا عنوان میں نے رکھا تھا میدان خطابت کا جرنیل. اور اس کتاب کا دباچہ بھی میں نے لکھا ہے. تو میں نے جامی صاحب سے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کوئی پڑھ کے سنا دوں. انہوں نے کہا نہیں, آپ تقریر کریں, وہ لوگ خود ہی پڑھ لیں گے. کتاب تو بہت چھپ چکی, بہت ہاتھوں ہاتھ لی جا چکی, لوگ پڑھ چکے. شیخ صاحب نے اس میں واقعات کو اسی طرح لکھ دیا ہے جس طرح وہ ہوئے. پاکستان کے وزیر اعظم کیا ہیں, ان بیچاروں کی بساط کیا ہے. ظفر اللہ جمالی, کیوں بھائی صاحب حنیف خالد صاحب, ظفر اللہ جمالی بیچارے وزیر اعظم بن کے بن ٹھن کے امریکہ پہنچے, اور رمز فیلڈ سے ملاقات جو ہے 1-to-1 ملاقات کر لی. وزیروں کو باہر بٹھا دیا, افسروں کو وہ بھی اندر آنے نہ دیا. اور جب یہ خبر اسلام آباد پہنچی, جگہ ماریا لیل پور ڈاکہ تے تارا کھڑک گئی.
اب معلوم ہوا جناب پرویز مشرف کا فون، ISI کے سربراہ کا فون، بھئی ساتھ کون کون تھا؟ ان کا کوئی نہیں تھا، بس دونوں تنہا تھے. بس اس کے بعد شیخ صاحب نے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک جیکٹ خرید لی ڈھیلی ڈالی سی اور ان کو تحفے میں پیش کر دی وہیں. تو انہوں نے کہا بھئی آپ نے اتنا دل بڑا کیسے کر لیا شیخ صاحب؟ انہوں نے کہا یہ الوداعی تحفہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور ایک ملاقات کی پاداش میں جب وہ یہاں پہنچے ہیں تو بدلا ہوا زمانہ تھا. چند روز کے بعد وہ سابق وزیر اعظم بن گئے. تو ہمارے ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، ہمارے دسترخوانوں پہ کیا ہوتا ہے، ہماری سیاست کیسے کروٹیں لیتی ہے، اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے کون کون ہیں، کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اس کی یہ معلوم کرنا ہو آپ نے تو شیخ صاحب کی کتاب پڑھ لیجیے. میرا خیال آپ کو کوئی اور کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک وزیر رہتے ہوئے اور وزیر ہوتے ہوئے یہ کتاب لکھنا اور چھپوانا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. اس نے کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. شیخ صاحب اس لیے شیخ رشید نہیں ہے کہ یہ وزیر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزارت کی عزت ہے کہ شیخ صاحب اس پہ فائز ہے، اور عمران خان صاحب کی عزت ہے کہ شیخ صاحب ان کے وزیر ہیں. شیخ صاحب جو ہیں، ابھی وہ آپ نے دیکھا نا یہ فانوس میں دیکھ رہا تھا. اب شیخ صاحب جو ہیں ایک فانوس کی طرح ہیں. پارٹی انہوں نے بنائی ہے لیکن ہیں اس میں خود ہی لیڈر ہیں، خود ہی کارکن ہیں. تو یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ فانوس جو ہے نا، اتنی روشنی ہے اس میں، اتنا کرنٹ ہے 440 وولٹ کا، لیکن اس سے آپ دوسرا فانوس روشن نہیں کر سکتے. یہ چراغ کی خوبی ہے کہ اس سے آپ دوسرا چراغ جلا سکتے ہیں. تو شیخ صاحب ایسے لیڈر فانوس کی طرح ہیں، اپنی جگہ جگمگا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چراغ کی طرح ہیں، ان سے دوسرے چراغ جل رہے ہیں. تو سیاست جو ہے اس میں لیڈر جو ہیں وہ پھر جماعتیں بناتے ہیں. شیخ صاحب جو ہیں میرا خیال ہے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کی بنیاد رکھنے میں، اس کو پھیلانے میں، پرویز مشرف صاحب کی اجازت حاصل کرنے میں ان کا بہت بنیادی کردار ہے. اور شیخ صاحب جو ہیں میرا خیال اگر ایک کوئی واحد سیاستدان جو ہیں جنہوں نے جتنا وقت ٹی وی کا ان کو ملا ہے شاید کسی دوسرے کو نہیں ملا تو یہ عمران خان صاحب کو شاید ملا. اس کے باوجود آج تک وہ ان کی سیاست کسی انداز کی ہو اور کسی مرحلے میں ہو، لوگ ان کو شوق سے سنتے ہیں. ان کو بات کہنے کا ڈھنگ آتا ہے، اور وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے PhD ہیں. لوگوں سے جتنا ان کا رابطہ ہے کسی اور شخص کا اتنا رابطہ نہیں ہے. تو شیخ صاحب نے یہ کتاب لکھ کر میرا خیال حوصلہ افزائی کی ہے. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ پڑھیں، دیکھیں کہ اپنی ہمت پر، اپنی محنت کے بل پر آدمی کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے، کس طرح ستاروں پہ کمندیں ڈال سکتا ہے، اور اپنے وسائل کم ہونے کے باوجود کس طرح راستے کشادہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح جو اہل سیاست ہیں ان کے لیے بھی وہ کچھ لکھنا سیکھیں، اپنے تجربات شیئر کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اس سے قوم کی تربیت ہوگی اور اسے آگے بڑھنے میں مدد ملے گی، ہماری جمہوریت بھی توانا ہوگی. تو میں شیخ صاحب، میں جاتے جاتے بس ایک پیراگراف اپنا پڑھ دیتا ہوں. لکھا ہوا
اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وہ جماندرو سیاستدان ہیں. زمانہ طالب علمی ہی میں ان کے اندر کے سیاستدان نے اپنے آپ کو متعارف کرانا شروع کر دیا تھا. پاکستانی سیاست میں آج کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ایوب خان کے خلاف نعرہ زن رہا ہو اور پھر مسلسل اپنے وجود کا احساس دلاتا چلا گیا ہو. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو زچ کیا، جنرل ضیاء الحق کو بھی کھٹکتے رہے، محمد خان جنیجو کے ساتھ مصافحہ کیا، نواز شریف کے ساتھ معانقہ فرما ہوئے، بلکہ یہ کہیں کہ جفیاں ڈالی. جنرل پرویز مشرف کی نگاہ میں پسندیدہ ٹھہرے اور عمران خان کے ساتھ آنکھ لڑی تو انہی کے ہو رہے. عمران خان کی سیاست نے شیخ صاحب سے فیض حاصل کیا ہے یا شیخ جی نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے؟ اس بارے میں ہر شخص کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کے گٹھ جوڑ نے دونوں کو بہت کچھ دیا ہے. سیاست میں یک طرفہ ٹریفک نہیں چلتی. نواز شریف کے خلاف دونوں کے اتحاد ہی نے انہیں ایوان اقتدار سے نکلنے پر مجبور کیا تھا اور اب سیاست میں ان کا راستہ روک کر کھڑے ہیں. جناب شیخ بلکہ مالک صاحب کہنے لگے یہ کیا ہوا، جامی صاحب نے ان کو شیخ بنا دیا، یہ تو شیخ ہیں. یہ شیخ جو ہے نا وہ شیخ بھی بن سکتا ہے. اور جناب شیخ جو ہیں انہوں نے شیخ بن کے بھی دکھا دیا ہے. اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. شکریہ جناب شامی صاحب. وہ گفتگو کے دوران سلیم صافی صاحب اور جناب اسد عمر صاحب کی خدمت میں ایک ہلکا سا چٹکلا میں نے پیش کیا تھا کہ بڑی بات ہے شیخ صاحب کی وجہ سے یہ دونوں مل بیٹھے ہیں. تو صافی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ میں اور اسد عمر اکٹھے بیٹھ گئے، اس سے کہیں بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جناب شیخ نے کپتان کو اور قبلہ کو مل بٹھایا تھا، یعنی عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب. اس کتاب میں بچپن سے لے کے تمام وزارتیں، تمام ادوار حکومت، ان کا ذکر تو تفصیل سے ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات اس سے جڑی یہ ہے کہ ایک ایسی ملاقات جو لندن میں ہوئی عمران خان صاحب کی اور طاہر القادری صاحب کی، جس کے بارے میں مسلسل تردید کی جاتی رہی، اس کا مفصل احوال شیخ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ کے اس کی تصدیق کی ہے.